ایک تو قبرستان میں جانا معمول ہونا چاہیے کہ یہ رات شروع ہو تو آپ قبرستان میں جائیں۔ دوسرا، پورے شعبان میں کسی ٹائم بھی روزہ رکھنا یہ پوری امت کے نزدیک ایک مسلم مستحسن مسنون امر ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس رات میں عبادت کرنا، وہ عبادت کسی طرح سے بھی ہو، مغفرت طلب کی جائے کیونکہ مغفرت کی رات ہے۔ شعبان کے مہینے کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ سے یہ حدیث مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ کانا حب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصوم شعبان، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ پسند تھا کہ روزے رکھے جائیں وہ شعبان میں رکھتے۔ تو کچھ احادیث میں یہ ثابت ہے، کل کا لفظ ثابت ہے کہ آپ تمام کا پورا مہینہ آپ روزے رکھتے، تمام مہینہ آپ روزے رکھتے، اور کچھ احادیث میں یہ ثابت ہے کہ آپ اکثر کے لفظ ہیں کہ آپ زیادہ تر جو دن ہیں وہ آپ روزے میں گزارتے۔ تو اب یہ ایک چیز ثابت ہو گئی کہ جو متفق تمام اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے وہ چیز روزوں کا رکھنا ہے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے جائیں۔ تو پوری امت کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا اور ائمہ کا یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ یغفل الناس عنہ، کہ جس سے لوگ غافل ہیں، کہ یہ رمضان کے اور رجب کے درمیان ہے، کہ رمضان بھی مقدس مہینہ ہے اور رجب بھی حرمت والا مہینہ ہے، تو شعبان ان دو مہینوں کے درمیان ہے اور لوگ اس کی اہمیت سے، اس کی قدر و منزلت سے غافل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یرفع اعمال الناس فیہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں۔ اب ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال دن کے آخر میں اور رات کے آخر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ہر ہفتے لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اگر سال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر سال 15 کی رات کو اللہ کی بارگاہ میں یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھا آپ نے فرمایا کہ جب انسان مر جائے گا، قیامت کے دن ہوگا، تو اس وقت انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ یرفع عملی، کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، وَأَنَا صائم، اور میں روزہ دار ہوں، اس حالت میں کہ میں نے روزہ رکھا ہو۔ تو اب یہ احادیث سے، یہ وہ احادیث ہیں جو تقریباً 25 صحابہ کرام سے مروی ہیں شعبان کی فضیلت کے بارے میں۔ تو ان تمام میں جو صحیح احادیث ملتی ہیں، جو قوی احادیث ملتی ہیں، وہ روزے کے بارے میں ہیں جو مسلم ہے کہ سرکار نے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرمایا۔ تو اس بارے میں حضرت علی کا ایک فرمان ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قوموا لیلہا، کہ جو 15 شعبان کی رات ہے، تو حضرت علی نے فرمایا اس بارے میں کہ قوموا لیلہا، کہ اس کی جو رات ہے اس کو زندہ کرو، اس کی رات کا قیام کرو۔ قیام سے مراد یہ ہے کہ نوافل پڑھو۔ وصوموا نہارہا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا جو دن ہے، یعنی کہ 15 کا دن، آپ نے فرمایا کہ اس دن آپ روزہ رکھیں۔ تو حضرت علی نے حکماً یہ فرمایا کہ 15 کے دن کا روزہ رکھا جائے، ورنہ جو احادیث سے، صحیح احادیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ 15 کی تخصیص کے علاوہ بھی اگر باقی ایام شعبان کے مکمل مہینہ اگر وہ روزے میں گزارا جائے، مکمل نہ بھی صحیح تو اکثر مہینہ روزے میں گزارا جائے تو یہ مسنون ہے۔ تو اب رہا یہ کہ اس رات کو برات کا نام کیوں دیا جاتا ہے، شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی برات کا جو ایک لفظی معنی ہے وہ ہونا ہے بری ہونا۔ تو یہ وہ مقدس رات ہے، یہ وہ نعمت والی رات ہے کہ جس میں انسان گناہوں سے بری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کو، اپنی مخلوق کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اسی مغفرت کی وجہ سے، گناہوں کے بری ہونے کی وجہ سے اس رات کو شب برات کا نام دیا گیا۔ حضرت عائشہ سے ہی یہ حدیث مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں شب برات کی رات جب میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں تو میں پریشان ہوئی اور بہر آئی تو دیکھا کہ آپ جو ہیں وہ قبرستان میں تشریف فرما ہیں۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس رات میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس رات میں
جو بنو کلب ہے، بہت بڑا قبیلہ تھا، تو فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ انسانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اس حدیث سے، حضرت عائشہ کی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو گناہوں سے بری کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تو اس وقت یہ ندا دی جاتی ہے کہ الا من مستغفر فاغفر لہ، کہ کیا کون ہے ایسا شخص جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ یہ پوری رات یہ ندا دی جاتی ہے۔ الا من مسترزق فارزقہ، کہ کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرتا ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں۔ اسی طرح کہ کون ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے نجات عطا فرماؤں۔ یہ مختلف ندائیں، مختلف پکاریں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے اور انسانوں کی مغفرت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ایک حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے روایت ہے کہ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی اسی رات میں مغفرت فرماتا ہے۔ یہاں پر جمیع خلق کے لفظ ہیں کہ تمام مخلوق کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن آگے استثناء کر دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ الا لمشرکن، لیکن جو مشرک ہوگا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ او مشاحن، یا جو مشاحن ہے، مشاحن سے مراد یہ ہے کہ جس کے دل میں کینہ ہے، جس کے دل میں بغض ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دے گا۔ تو اس رات میں ایک تو یہ ثابت ہے کہ قبرستان جایا جائے، کہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان میں جا کر آپ جو آپ کے احباب ہیں، آپ کے اعزاء و اقارب گزر چکے، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور ان کی موت سے آپ عبرت بھی لیتے ہیں۔ تو قبرستان میں جانا یہ مسنون ہے۔ دوسرا جو حدیث سے ثابت ہوا وہ یہ ہے کہ سرکار نے اس رات میں عبادت بھی فرمائی، کہ جب یہ رات مغفرت کی رات ہے تو اس رات میں جو مسنون ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں مغفرت طلب کی جائے۔ اب عبادت کون سی ہو، اس کا کوئی ذکر احادیث میں موجود نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک نماز جو صلاۃ و تسبیح کے نام سے مشہور ہے، نفل ہے 4 رکعت کی، صلاۃ و تسبیح کے نام سے مشہور ہے، اس کی اہمیت، فضیلت شب برات کے علاوہ پورا سال ہی مسلم ہے۔ تو اس رات میں اگر آپ باقی نوافل ادا کریں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس رات میں چاہیے کہ صلاۃ و تسبیح بھی ادا کی جائے، وہ پڑھی جائے۔ اور پھر ہمیں معمولات ملتے ہیں صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، کہ انہوں نے اس رات کو کیسے گزارا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت پسند ہے، فیعجبنی، آپ فرمایا مجھے یہ بات پسند کرتی ہے کہ کچھ راتیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے لیے وقف کیا جائے، کچھ راتیں ایسی ہیں جو اللہ کی عبادت میں گزاری جائیں۔ اس میں آپ نے فرمایا ایک تو دونوں عیدوں کی راتیں، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، یہ رات اللہ کی عبادت میں گزاری جائے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ رجب کی جو پہلی رات ہے وہ رات اللہ کی عبادت میں گزاری جائے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ شعبان کی 15 کی رات یہ اللہ کی عبادت میں گزاری جائے۔ حسن بصری سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا معمول ہے، آپ شعبان کی رات کیسے گزارتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اللہ کے فرمان کے مطابق، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس فرمان کے مطابق میں درود شریف میں گزارتا ہوں، درود پڑھتا رہتا ہوں، اور پھر جو باقی حصہ ہے، دوسرا حصہ، وہ میں ذکر اذکار میں اور توبہ میں گزارتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور جو تیسرا حصہ ہے وہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے فرمان کے مطابق میں رکوع اور سجود میں گزارتا ہوں، یعنی نوافل ادا کرتا ہوں۔ یعنی حضرت امام حسن نے اپنی رات کو اس طرح سے 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ تو ہم بھی کر سکتے ہیں اس طرح کہ ہم اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، کہ پہلا حصہ ہم دروشی پڑھ لیں، اور دوسرا حصہ ہم توبہ میں، استغفار میں گزار دیں، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ حصہ ہم نوافل میں پڑھتے رہیں۔ اور تیسرا حصہ ویسے بھی تقریباً اس ٹائم آئے گا جب تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ وہ پہر ویسے ہی بڑا مقدس وقت ہوتا ہے، اس وقت میں ویسے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اپنی رات کو اس طرح گزار سکتے ہیں۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ اس طرح گزار لے تو اسے کیا اجر ملے گا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت امام علی ان سے سنا ہے کہ جو بندہ اس طرح سے اپنی راتوں کو گزارے گا تو اللہ کا قرب اسے نصیب ہوگا۔ تو یہ بھی اس رات کا ایک عمل ہے کہ ہم اپنی رات کو، 15 شعبان کی رات کو، حضرت امام حسن کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اس طرح سے گزار لیں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ سے بھی یہ فرمان ملتا ہے کہ آپ نے بصرہ میں اپنے گورنروں کو حکم دیا تھا کہ ان 4 راتوں کو زندہ کیا جائے،
کہ ان 4 راتوں میں عبادت کی جائے۔ اس میں سے ایک رات یہ شعبان کی 15 کی رات ہے کہ اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ تو ابن تیمیہ سے بھی قول ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ معمول تھا، یہ معمول کتب سے ملتا ہے کہ ائمہ نے، مجتہدین نے اس رات کو زندہ کیا، انہوں نے اس رات میں نوافل ادا کیے۔ اب رہیں وہ رسومات جو ہم میں شریعت سے نہیں آئیں، کسی اور طریقے سے آ گئیں، مثلاً آتش بازی کی رسم ہے کہ آتش بازی کی جاتی ہے، اسی طرح کچھ خاص پکانا معمول کر لینا۔ تو آتش بازی چاہے یہ رات ہو چاہے کوئی رات ہو، چاہے دن ہے چاہے کچھ ہے، جب آپ ایک فضول خرچی میں پیسہ صرف کرتے ہیں تو وہ شریعت کے خلاف جاتا ہے۔ اس رات میں کریں گے تو آپ ایک تو فضول خرچی کر رہے ہیں، اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ اس رات کے تقدس کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ جو مبارک رات تھی تو آپ اس مبارک رات کو، اپنی عبادت کو اس طرح سے خراب کر رہے ہیں کہ آپ اسے فضول ٹائم میں گزار رہے ہیں۔ تو دو لحاظ سے اس رات میں آتش بازی کرنا یہ انتہائی قبیح عمل ہے، کہ ایک فضول خرچی کے لحاظ سے، اور دوسرا یہ کہ اس رات کو اس طرح سے فضول میں گزارا جائے۔ اور کچھ خاص پکانا، تو آپ اگر کچھ بھی پکا کر، کسی ٹائم بھی پکا کر، چاہے وہ 15 شعبان کی رات ہے، چاہے دن ہے چاہے رات ہے، سال میں کسی ٹائم بھی جب آپ کچھ پکا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مساکین کو کھلاتے ہیں، اقربا کو کھلاتے ہیں، تو وہ ایک مقبول عمل ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اس رات میں کوئی مخصوص اس طرح شرع سے ثابت نہیں ہے کہ آپ میٹھا پکائیں یا آپ کوئی چیز ایسی پکائیں، حلوہ ہے، کوئی چیز ہے، مخصوص کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز پکا لیں اور اسے محلے میں بانٹیں۔ ویسے آپ پکا لیں اپنی طرف سے، کسی ٹائم بھی پکا لیں، کوئی چیز پکا لیں اور تقسیم کر دیں، یہ شریعت میں مستحسن ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ کوئی مخصوص عبادت اس رات کے لیے نہیں ہے کہ آپ اس طرح 10 نفل پڑھیں، اس طرح سے 100 نفل پڑھیں، 20 نفل پڑھ لیں، کوئی بھی نفل آپ پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، یا آپ درود شریف پڑھ لیں، یا آپ ذکر اذکار کر لیں، کوئی بھی عبادت آپ کریں وہ اس رات میں قبول کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی شریعت سے ثابت ہے کہ اس رات میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ جب ظاہری بات ہے کہ مغفرت کے اعلان ہو رہے ہیں، رزق کے اعلان ہو رہے ہیں، مصیبتوں کے نجات سے اعلان ہو رہے ہیں، تو اسی رات میں آنے والے سال کے لیے لکھا جاتا ہے کہ کس کو کتنا رزق عطا کرنا ہے۔ اور یہ بھی شریعت سے ثابت ہے کہ اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کس کس انسان کی روح اس سال قبض ہوگی۔ مختصر یہ کہ یہ رات بڑی مقدس رات ہے، اس رات کو فضول نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ میں کہوں تو پورا مہینہ یہ مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح سے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ مرغوب تھا، آپ کو پسندیدہ تھا کہ آپ نے اس رات کو، اس پورے مہینے کو عبادات میں گزارا، روزے میں گزارا، تو ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ مہینہ روزے میں گزرے اور عبادات میں گزرے اور اللہ سے مغفرت کے طلب کرنے میں گزرے۔